سورت نساء آیت نمبر 73. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو یہ اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں کوئی دوستی تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کاش کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. پچھلی آیت نمبر 72 اور 73، یہ اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول سردار منافقین کا فعل تھا. اور جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے بتایا کہ اگر دشمنوں کو مسلمانوں پہ کامیابی حاصل ہوتی، دشمن چھا جاتے، کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا. اگر مسلمان شہید ہو جاتے، کہتا ہے شکر ہے میں گھر بیٹھا ہوں، خوشیاں مناتا ہے، اپنی دنائی پہ اکڑتا ہے کہ دیکھو میں کتنا عقل مند ہوں، میں نہیں گیا اور میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ انعام نہیں ہے، یہ تو بطور سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق ہی نہ دے، آپ اٹھے ہی نہ. اب اس کا ایک اور کردار بھی ہے کہ اب مسلمان مجاہدین پہ اللہ کا فضل ہو جائے، دشمنوں پہ مسلمان غالب آ جائیں، مسلمان کو فتح ہو جائے، دشمنوں کو پامال کرنے اور مالی غنیمت، لونڈیاں، غلام لے کر خیر و عافیت، ظفر اور نصرت کے ساتھ لوٹیں تو یہ انگاروں پہ لوٹتا ہے اور ایسے لمبے لمبے سانس لے کر ہائے ہائے کرتا ہے اور پچھتاتا ہے اور ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے گویا یہ دین تمہارا نہیں بلکہ اسی کا دین ہے. اور کہتا ہے افسوس میں ان کے ساتھ کیوں نہ گیا، ورنہ مجھے بھی حصہ ملتا، میں بھی لونڈیاں، غلام، مال متاع والا بن جاتا. الغرض دنیا میں رچا ہوا ہے اور اسی پر مٹا ہوا ہے. تو ایسے کردار بہت دیکھنے کو ملتے ہیں جو صرف فائدے کے لیے دین اپناتے ہیں، اگر اس میں نقصان یا مفاد کو ٹھیس لگتی ہے تو پھر دین سے خائف ہو جاتے ہیں، دین کے بارے میں پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیتے ہیں، دین کے بارے میں فوراً ہی ان کی رائے چینج ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو پھر ان کے لیے حسرت بن جاتا ہے، پھر فوراً اپنے آپ کو بھی مسلمان کہنے لگ جاتے ہیں، پھر سر اٹھا کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حرکتیں وہ اس انداز سے کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات کا ہی احساس ہوتا ہے. اخروی زندگی یا رضائی الہی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل ہے. مسلمان اس لیے تھوڑی لڑتا ہے، مسلمان اس لیے تھوڑی یہ سب کچھ کرتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا میں اپنی زندگی لگاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو منافقت کے کردار سے باہر نکال کے مومن کے کردار میں ڈھالیں جو اللہ کے ہر حکم میں، کیونکہ پچھلی آیتوں سے رب اس کا دیکھے نا، پہلے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بتائے گی، پھر بتایا گیا کہ ان پر اللہ کا انعام ہوگا. ایسے لوگ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور حسن اولئک رفیقا، یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں، بہترین ساتھی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں کہا گیا کہ اطاعت کے لیے سب اطاعتوں سے بڑھ کے اطاعت ہے کہ ہر وقت اسلام کے تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تیار رہیں. اور پھر ایک کردار بھی بتایا گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آگے آیتیں آ جائیں گی، کہ این اس وقت انہیں کوئی اپنا کام پڑ جائے تو شکر کرتے کہ بہانہ اچھا مل گیا، کہتے ہیں ہمارے بہت امپورٹنٹ کام ہے ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، اور دل میں سوچتے ہیں شکر ہے جان چھٹی. اور پھر جب وہ جیت کے آتے ہیں کامیاب ہو کے، کہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ تھی. یعنی یہ بھی اپنے ہی سر پہ لیتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے آپ جیتے ہیں، اور جان جان کے کہتے ہیں ہم
ہمیں فرصت ہوتی، ہمیں یہ کام نہ پڑتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. جو نیکی کا کام کریں اللہ اور اس کی رضا کے لیے کریں.